جب ہم کسی دوڑ میں شریک ہوتے ہیں تو کیا ہم اس کو آسانی سے جیت لیتے ہیں؟ یا اگر ہم کسی کام کا ارادہ کریں تو کیا ہم بہت آسانی سے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ زندگی مسلسل کوششوں کا نام ہے، اور یہ کوششیں کبھی کامیاب ہوتی ہیں اور کبھی ناکام ہوتی ہیں۔ اس سارے سفر میں ہم کامیابی صرف اس وقت حاصل کر لیتے ہیں جب ہم مستقل مزاج اور اپنے ارادے پر قائم رہتے ہیں، جب ہم اس بات کی ٹھان لیتے ہیں کہ ہم نے اس کام کو سر انجام دینا ہے، تو یقیناً خداوند اس میں ہمیں کامیابی دیتے ہیں۔ لیکن یقین رکھیں کہ یہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کا ارادہ، آپ کی نیت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ مستقل مزاج رہیں گے تو آپ یقیناً کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اعمال 14 باب اس کی 22 آیت۔ ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ خدا کے لوگوں کو طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خدا کا کبھی یہ منصوبہ نہ تھا کہ اس کے فرزند آزمائشوں سے محفوظ رہیں گے۔ وہ دنیاوی آسائش اور زمینی خوشی کے لیے نہیں چنے گئے۔ ان سے کبھی بیماری اور جسمانی موت سے چھٹکارے کا وعدہ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے برعکس ان کی برکتوں میں دکھ درد کی معرفت، تربیت بھی شامل ہے۔ جیسے خداوند تعالیٰ نے ستاروں کو خلق کیا اور آسمان پر ان کا راستہ مقرر کیا، ویسے ہی اس نے ہماری زندگی کے لیے دکھ مصیبت متعین کیے۔ اس نے ان کا وقت اور مقام اور ان کی شدت اور ہماری زندگی میں ان کا مقصد بھی مقرر کیا۔ خدا ترس لوگ کبھی یہ امید نہ رکھیں کہ ہم مشکلات اور پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ یہ توقع کریں گے تو مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ ان سے پہلے کے ایماندار بھی ان سے محفوظ نہ رہے۔ ایوب نبی کو کتنے دکھ کا سامنا کرنا پڑا، اور دکھ درد میں آزمائے ہوئے ایمان کے باعث ہی ابراہیم ایمانداروں کا باپ ٹھہرا۔ اسحاق، یعقوب، باقی نبیوں، رسولوں اور مسیحی شہیدوں کی زندگیوں پر غور کریں تو دیکھیں گے کہ جنہیں بھی خدا نے فضل کا برتن بنایا، وہ سب دکھ مصیبت کی آگ میں سے گزرے۔ یہی آسمانی بادشاہ کے استعمال کے برتنوں کا امتیازی نشان ہے۔ بے شک دکھ درد کا راستہ خدا نے ہی اپنے لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ انہیں تسلی اس بات سے ملتی ہے کہ اسی راستے سے ان کا خداوند بھی گزرا۔ اس کی حضوری اور ہمدردی ان کے شامل حال ہے۔ اس کا نمونہ دکھاتا ہے کہ کس طرح آگ کی بھٹی میں بھی قائم رہ سکتے ہیں، اور جب وہ خدا کی ابدی بادشاہی میں داخل ہوں گے تو انہیں ان کے تمام مصائب کا کثرت سے بدلہ ملے گا۔ آمین۔ جلالی زندہ خداوند، ہم آپ کے نام کو دھن باد کہتے ہیں، آپ کے نام کو عزت دیتے ہیں خداوند۔ اس بات کے لیے شکر گزار ہیں کہ ہم آپ کے نام سے ستائے جاتے ہیں۔ ہم اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں دکھوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں۔ اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ یہ دنیاوی آزمائشیں، بیماریاں، پریشانیاں، تنگیاں ہمیں آپ کے اور قریب لے آتی ہیں۔ بے شک خداوند آپ ہماری تربیت کے لیے یہ سب کرتے ہیں، اور آپ ہمیں اپنے فضل کا برتن ہونے کے لیے چن لیتے ہیں تاکہ ہم بہت سارے لوگوں کے لیے گواہی کا باعث ہو سکیں۔ ہم اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ یسوع ہمارے لیے ایک نمونہ کے طور پر اس دنیا میں آئے۔ ہم یسوع کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دکھوں، پریشانیوں میں سے گزرتے ہوئے بھی ہمارا ایمان صرف اور صرف آپ پر ہونا چاہیے۔ ہمیں اس آسمانی راستے کو دیکھنا ہے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ آج کے دن میں ہم دعا منت کرتے ہیں خداوند
کہ ہمیں ہمت دیجیے، ہمیں طاقت اور قوت دیجیے، سمجھداری دیجیے، تاکہ ہم اپنی مسیحی زندگی کو سمجھتے ہوئے اس کو گزارنے والے ہوں اور آپ کے شکر گزار رہنے والے ہوں۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔